حضرات تشریف لے آئے قائد اہل حدیث یوتھ فورس جناب محترم حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، اور تشریف لائے مجاہد ملت قائد محترم حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، اور سٹیج پر انتظار میں 4 قراء بھی موجود ہے جن کے خطابات انشاءاللہ ہوں گے۔ خطیب پاکستان قاری محمد خالد مجاہد صاحب اور خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب، اور انشاءاللہ تشریف لانے والے شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب، اور آخر پہ دعا کے لیے خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ساری رات لگتا ہے جاری رہے گا۔ میرا چونکہ باضابطہ وعدہ نہیں سی، میں ویسے ہی حاضری ہو گئی۔ اصرار سی محترم حافظ صاحب عبدالغفور طاہر صاحب کا، اور میرا انکار مسلسل رہا چونکہ ایک اور اہم جلسہ سی، لیکن انہیں اصرار جاری رہا اور مختلف انداز سفارشہ رہی۔ محترم قاری یاسین حیدر صاحب نے خاص سفارش کی تھی، اور پھر میری سنید دے اندر بات آئی کہ محترم حافظ رانا محمد عثمان شاکر صاحب نے فرمایا کہ نام لکھ لو، میں لے آؤں گا۔ میں روایت سنی سی لیکن میں رابطہ تو انہوں نے نہیں ہویا، تو میں کہا چلو ایک برا نے روایت ٹھیک ہے، تو میں چاہتا سا کہ حضرت شاکر صاحب دے سے اعتماد تے پورا اترنا چاہیے، وگرنہ وعدے تو بغیر آنا تے میرے واسطے مشکل ہی ہوتا ہے۔ بہرحال حاضری ہو گئی، اللہ قبول فرمائے۔ اتنے علماء کرام دی موجودگی خطاب زیادہ دیر تے نہیں کروں گا، چند گزارشات سنی۔ تواڈے علم دے اندر ہے کہ پورے ملک اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحریک جاری رکھے ہوئے ہے عظمت اصحاب رسول دے حوالے نال، اور کل تساں اس دا منظر ضلع سیالکوٹ دی قیادت دے اندر اور حضرت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کی قیادت سیادت دے اندر تساں ویکھیا، اور انشاءاللہ یہ تحریک جاری رہے گی اور میں انشاءاللہ یہ وعدہ کیتا ہے اپنے رب نال کہ جب تک اصحاب رسول نبی علیہ السلام دے اصحاب آپ دی جماعت دی عزت ناموس دا قانون نہیں بن جاندہ، میں اسی موضوع تے ہی انشاءاللہ تقریر ساری زندگی جاری رکھا گا۔ عظمت اصحاب رسول، دفاع اصحاب رسول، کیونکہ اسلام دی اساس اور بنیاد صحابہ نے۔ اس دی ذرا مثال تے غور کیجئے۔ قرآن پاک اس وقت میرے ہاتھ دے اندر ہے، یہ سارا قرآن 23 پارے، میں نہ لے رہا اس کا مطلب ہے نہیں مسئلہ فکر تسی اپنی مرضی سے چلاؤ، یہ میری مرضی سے چلے۔ 30 پارے قرآن پاک نبی علیہ السلام دے سینہ اطہر تے نازل ہوئے۔ جبریل علیہ السلام آندے سن، قرآن دی تلاوت فرماندے سن، نبی علیہ السلام نو آواز پاک آندی سی، لیکن صحابہ کول ہون دے باوجود جبریل دی آواز نہیں سی سن دے۔
جدو نبی علیہ السلام پورا قرآن جبریل کو وہ آیات سن دے جو اللہ کی طرفوں لے کے آندے، جو ہی جبریل واپس پلٹ دے تو آپ کے سینہ دل پاکچ وہ سارے دا سارا پڑھا ہوا قرآن جمع ہو جانا۔ یہ ساتھ جی مثال اس طرح سمجھو کہ تقریر ہو رہی ہے، ادھر ریکارڈ ہو رہی۔ جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ دے سن، مصطفیٰ دے سینے چو محفوظ ہو جاندہ سی۔ پھر نبی علیہ السلام اس آیات دی تلاوت فرما دے سن۔ ذرا غور کیجیے، سارا قرآن آپ کے سینے جمع ہوئے اور پھر سینہ رسول حفاظت تو بعد محفوظ ہون تو بعد آپ کی زبان تو سارا قرآن تلاوت ہوئے۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام سارا قرآن اس طرح لکھے لکھائے آسمان تو لے آ سکتے سن، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ تے قرآن پاک لکھے آ سکتے۔ لوح محفوظ تو قرآن اسی طرح لے آ کے پیغمبر نو دے سکتے سن، لیکن نہیں، اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا کہ جبریل نے آگے پڑھا، پیغمبر کے سینے پہ کس نے جمع کیا؟ اللہ۔ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، ہماری ذمہ داری ہے جمع کرنا، اور ہماری ذمہ داری ہے آپ کی زبان سے اس کی تلاوت جاری کرنا اور پڑھانا۔ نبی علیہ السلام وہ تلاوت فرما دے سن قرآن پاک، اور امت نو پتہ چلدا سی کہ قرآن، صحابن پتہ چلدا سی کہ قرآن، گویا سارا قرآن تلاوت کی دی زبان تو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی زبان پاک تو جس زبان تو ایک قرآن تلاوت ہوئی ہے، اسی زبان تو حدیث بھی تلاوت ہوئی۔ میں نے سمجھ نہیں آج تک آئی منکرین احادیث دی کہ قرآن واسطے اے زبان پیغمبر دی معصوم ہے تے حدیث واسطے معصوم کیوں نہیں؟ زبان تے ایک ہی ہے، دل تو ایک ہی ہے۔ نزل علی قلبک پیغمبر کا دل ہے، اس پہ قرآن نازل ہوا، اسی زبان سے قرآن کی تلاوت ہوئی، اسی زبان سے حدیث پڑھی گئی۔ تو جب زبان ایک ہے، دل ایک ہے، تو مانیے قرآن بھی حق ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھی حق ہے۔ اگلی بات کہ نبی علیہ السلام فرماندے سن، میرے صحابہ یہ قرآن ہے لکھ لو، صحابہ لکھ لیندے سن۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے ایک آیت بھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی۔ سارا قرآن کس نے لکھا؟ توجہ ہے، سارا قرآن کس نے لکھا؟ صحابہ۔ جب صحابہ نے سارا قرآن لکھ دیا تو کیا رسول اللہ کو چیک کروایا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ ہم نے لکھا ہے، ذرا آپ پڑھ لیں؟ صحابہ نے چیک نہیں کروایا، رسول اللہ نے چیک نہیں کیا۔ رسول اللہ تو پوچھتے تھے کہ میرا نام کہاں لکھا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کہ پیغمبر امی تھے۔ امی کا معنی میں آپ کے زبان میں سادہ یا لفظی کروں گا کہ وہ ہستی جو زمین پہ کسی سے نہ پڑھی ہو، مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھی ہو، جس کو خود رب نے پڑھایا ہو، یہ ہے امی۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ حدیث، ذرا توجہ کریں، بخاری کی وہ حدیث، نبی علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے معاہدہ لکھوا رہے سن کہ یہ معاہدہ لکھو قریش اور ہمارے درمیان۔ وہاں الفاظ آ گئے تھے محمد رسول اللہ، قریش نے اعتراض کیا تھا لکھے محمد بن عبداللہ، کاٹیے محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا علی کاٹ دو محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ کا نام ادب احترام کا تقاضا ہے کہ آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا نام کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے میرا نام؟ اس کاغذ پر، تحریر پر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، یا رسول اللہ یہ ہے آپ کا نام۔ پھر آپ نے اس پر کانٹا لگایا اور فرمایا اوپر لکھ دے محمد بن عبداللہ۔ گویا رسول رحمت صحابہ کرام سے قرآن لکھوانے کے بعد پڑھتے بھی قرآن پاک کاغذ سے دیکھ کے پڑھتے
ناظرہ رسول اللہ قرآن نہیں پڑھتے تھے. ناظرہ قرآن کیا ہوتا ہے کہ دیکھ کے پڑھنا. رسول اللہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھتے تھے. رسول اللہ کے سینے میں سارا قرآن جمع تھا، محفوظ تھا. تو پھر سارا قرآن کس کی امانت پہ کھڑا ہے؟ سارا قرآن صحابہ کی امانت پہ کھڑا ہے، صحابہ کی تحریر پہ ہے. رسول اللہ نے چیک نہیں کروایا، نہیں کیا، صحابہ کی امانت پہ یقین رکھا. اور ان قرآن لکھنے والوں میں اور کئی صحابہ ہوں گے، اور ان میں امیر معاویہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ کاتبے وہی ہے، وہ لکھتے تھے قرآن، وہی الہی کو لکھتے تھے. پیغمبر سپیشل ابن عباس کو کہتے جاؤ معاویہ کو بلا کے لے آؤ تاکہ میں اس سے وہی لکھواؤں. تو یہ قرآن امیر معاویہ کی امانت پر کھڑا ہے، یہ قرآن صحابہ کی امانت پہ کھڑا ہے. جس سیکٹری سے افسر اپنا لیٹر تحریر لکھوائے اور کہے دستخط کر دے اور کہے کہ مجھے اعتماد ہے میں پڑھتا ہی نہیں، صحابہ پر رسول اللہ کو اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے سارا قرآن دوبارہ نہ جبریل سے پڑھوایا نہ خود دے کے پڑھا. جو صحابہ نے لکھا وہی قرآن ہے اور وہی ہم تک پہنچا ہے. اگر صحابہ سچے نہیں تو قرآن سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ سارے صحابہ سچے. غلط کہتے ہیں لوگ کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے. تم اسلام پر ہو اور صحابہ پھر گئے تھے، تم ایمان پر ہو اور صحابہ پھر گئے تھے. صحابہ کی عزت عظمت کے فریر انشاءاللہ بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرت امیر پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں، حضرت عبدالرشید حجازی صاحب کی قیادت میں، حضرت حافظ عبدالکریم صاحب کی قیادت و سیادت میں، حضرت مولانا یونس آزاد صاحب کی نظامت میں، حضرت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کی محنتیں اور ان کی کوششیں، اور انشاءاللہ یہ سارا سیالکوٹ کی قیادت سیادت موجود ہے. ایک ہی جناب اللہ کی صفت میں، جناب اللہ کی صفت، اللہ کے ساتھ پیار، کہ دونوں شخصیات نے ایک ہی مادہ رب کی رحمت کا اپنے نام کے ساتھ جو ہے اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑی ہے. حضرت حافظ عبدالغفار صاحب، حافظ عبدالغفور صاحب، اور یہ حافظ مزمل الدین صاحب، حافظ فیصل افضل شیخ صاحب. انشاءاللہ ان کی قیادت اور سیادت میں ہم اس وقت تک چین سے گھر میں نہیں جائیں گے، نہیں بیٹھیں گے جب تک تم صدیق عمر عثمان کی عزت کا قانون نہیں بنا دیتے. قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے. بولو حرمت صحابہ کا قانون، حرمت صحابہ کا قانون. حیرانگی کی بات ہے جب رسول اللہ پڑھتے ہوں گے اس آیت کو، میں کبھی کبھی نا تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں جب رسول اللہ پڑھتے ہوں گے اس آیت کو کیا منظر ہوگا جب سامنے کون ہوں گے اور رسول اللہ یہ پڑھتے ہوں گے کنتم خیر امہ، کنتم، سامنے کون تھے؟ کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت، تم لوگوں کے لیے آئے ہو، تم لوگوں کے لیے نکلے ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. پھر بتاؤ صحابہ نے مدینے میں دین لے کے، اسلام لے کے، یہ جو شور کوٹ اور پشاور اور ملتان تک اصحاب رسول کا تاریخ میں موجود ہے، میں کیوں نہ کہوں اخرجت للناس، وہ آئے ہی اس انسانیت کے لیے تھے. پوری دنیا میں اصحاب رسول پھیلے جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا. آج انہیں گالیاں دی جائیں جو آج بھی رسول اللہ کے ساتھ روضۃ الرسول میں جنت کے ٹکڑے میں آج دفن ہیں. جہنمیوں، تم جنتیوں کو برا کہتے ہو، توف ہے تمہاری بری سوچ، تمہاری بری فکر، تمہارے برے نظریے پر کس جماعت کا انتخاب کیا ہے. میں اس انداز میں بھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ جب تم رات کو تقاریر و مجالس میں کرتے ہو
اور تم تنقید تان کرنا شروع کرتے ہو تو اس دنیا میں ٹرمپ موجود ہے، مودی موجود ہے، کفار موجود ہیں، سکھ موجود ہیں، ہندو موجود ہیں، بدھ مت موجود ہے۔ تمہیں 1500 سال 1450 سال سے لے کر آج تک رافضیو کتنی بری ہے سوچ تمہاری، تمہیں رب کی زمین پر سوائے صدیق کے برا کہنے کے لیے نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ تم صدیق کو جب تان و تشنیع ان پر شروع کی ہے جس سے اسلام دین اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ میں کسی فرد کو کہوں اٹھو پیغمبر کی امت کو گننا شروع کرو، جب پیغمبر کی امت کی گنتی شروع ہوگی تو اللہ کی قسم گنتی پوری ہی نہیں ہو سکتی جب اس امت کے ایک کو نہ گنا جائے، اور ایک اس امت کا صدیق ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس سے اس ماشاءاللہ کے دو معنی ہیں۔ اچھا وہی ہے نا، ایک ماشاءاللہ کے دو معنی ہوندے ہیں، ایک ہوندا با ماشاءاللہ با تو نظر نہ لگے، دوجہ ہوندا با بس کا۔ ہن تہاڈی کیڑی ماشاءاللہ من کی پتہ ہے، میں تے ہی سمجھاں گا با نظر نہ لگے، من کیڑی لوڑ ہے دوسرے پاسے بدفالی لین دی۔ نظر نہ لگے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ تھا مومنوں کے ساتھ کہ زمین میں دوں گا خلافت، تم میں سے صحابہ میں سے تم میں سے میں زمین میں خلافت دوں گا، جس کو وہ ہوگا مومن دوں گا، جس کو وہ ہوگا عمل صالح کرنے والا۔ رب نے سب سے پہلے جس کو خلافت دی ہے اس کا نام صدیق ہے، صدیق کو خلافت دی ہے۔ میں نے ایک پوچھا ہے اگلے دنوں ایک بندے سے، میں نے کہا یار رب نے سب کچھ لکھوا دیا تھا، نہ آسمان بننے سے پہلے، زمین بننے سے پہلے۔ حدیث بخاری ان اللہ کتب کتابا، اللہ نے کتاب لکھی، وہ اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے، اس میں قیامت تک جو کچھ ہو چکا ہے آج تک اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہاں جی ہمارا بھی تقدیر پر ایمان ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام کی جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ نے سب اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو قلم کو کہا لکھ، قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ آج تک، پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جو کچھ آج تک ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ سارا اللہ نے لکھوا دیا، اس قلم نے لکھ دیا۔ جب قلم نے سب کچھ لکھا، اللہ نے اس قلم سے لکھوایا ہے کہ میرا کلیم اللہ کون ہوگا، لکھا ہے موسیٰ۔ رب نے لکھوایا کہ میرا خلیل ہوگا ابراہیم۔ رب نے لکھوایا کہ میرا جو آخر خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ ذرا حدیث کی طرف اشارہ بھی کرتا ہوں، پیغمبر سے پوچھا گیا محبوب آپ کو آپ کب سے نبی ہے؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے جسد اور روح کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے لکھوا دیا تھا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ہوں گے، روح اللہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہوں گے۔ جو لکھوایا تھا وہی ہوا۔ رب نے پھر لکھوایا کہ نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہوگا، لیکن بن نہ سکا، بنا صدیق۔ یا یہ مان لو کہ لکھوایا اور تھا بنا اور ہے۔ رب کو نعوذ باللہ بھول لگ گئی، رب کو بدا ہو گیا، جو تمہارا عقیدہ ہے وہ ہوا۔ اس نے لکھا علی، زمین پہ بنا صدیق۔ میں کہتا ہوں جو لکھا آسمان پر وہی بنا زمین پر۔ حدیث میرے پاس بطور دلیل بخاری کی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قلم دوات منگواؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلواؤ اور اپنے بابا صدیق کو بلواؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں کوئی چاہتا ہوں کہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ قلم دوات کے چکر ڈالنے والوں، قلم دوات کے چکر میں حدیث کرتاس کے رنگ میں تم اصحاب رسول کو برا کہتے ہو۔ حدیث کرتاس بخاری میں ایک نہیں ہے، دو ہیں، تم ایک کو پڑھتے ہو، دوسری کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تم اندھے کیوں ہو گئے؟ خیانت کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اور سن لو، جب تک اہل حدیث کے افراد، اہل حدیث کے یہ بچے اور اہل حدیث کے یہ فرد
مردن زندہ ہیں ہم حدیث پر چوکیدار بن کے بیٹھے ہیں، پہرے دار بن کے بیٹھے ہیں۔ کسی نے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں یرفع یدیہ کے الفاظ تھے، وہاں ولا یرفع ڈالنے کی، ولا ڈالنے کی کوشش کی، ہم نے ولا برداشت نہیں کیا۔ کسی نے 20 لیلتن کی جگہ 20 رکعتن ڈالنے کی کوشش کی، ہم نے اس لفظ کو نہیں آنے دیا۔ ہم نے حدیث کی پیرا داری کی ہے، اور تم نے ایک حدیث پڑھ کے حدیث کرتاس دوسری حدیث کرتاس کو امت کے سامنے سے چھپایا ہے۔ اس کو تو آپ نے بیان کیا کہ پیغمبر قلم دوات مانگتے رہے۔ میں کہتا ہوں دوسری حدیث بھی بخاری میں آپ نے فرمایا قلم دوات منگواؤ، عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ، اپنے بابا ابو بکر کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں لکھوا دوں، میں چاہتا ہوں لکھوا دوں۔ کوئی چاہنے والا چاہت نہ کرے، کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، کوئی امیدوار نہ بن بیٹھے، میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا رہنے دو یا اللہ، سبحان اللہ، نہیں لکھواتا اللہ انکار کر دے گا ابو بکر کے سوا۔ یا اللہ ویدفع المومنون، مومن انکار کر دیں گے، مومن ہٹا دیں گے، مومن مومن مومن، بے شک مسلم نہیں مومن۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یا اللہ والمومنون، یا اللہ ویدفع المومنون، دونوں روایتیں صحیح البخاری میں۔ اللہ انکار کرے گا، مومنین انکار کر دیں گے، آئے گا تو میرے خلافت پہ صدیق ہی آئے گا۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم صحابہ کرام خلیفہ بلا فضل علی ہے، میں کہتا ہوں خلیفہ بلا فضل صدیق ہے۔ تم ابھی کہتے ہو کہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، ہماری زندگیوں میں نہ آئے تو کل آئے، کل نہ آئے پرسوں آئے، کب آئے رب کے علم میں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا کہ تمہاری اذان کے الفاظ بھی انشاءاللہ یہ اہل سنت تجھے نہیں پڑھنے دیں گے۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل۔ تم 3 مرتبہ یہ اذان دے کے ہمارے عقیدے کی نفی کرنا چاہتے ہو، صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار کرنا چاہتے ہو۔ چاہو اپنی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، جناب مجتہدین شیعہ نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ اذان کے الفاظ پیغمبر کے زمانے میں، سیدنا علی کے زمانے میں، ائمہ کرام سے یہ اذان کے الفاظ ثابت نہیں۔ اشہد ان امیر المومنین، تم نے جان بوجھ کے اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے اذان کے اندر داخل کیے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا یہ الفاظ پر بھی انشاءاللہ قانونی پابندی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ بولو اونچی بولیے، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ خلیفہ بلا فضل صدیق ہے۔ اور ہماری مساجد کے قریب گرد و نواح پورے شہر میں بستیوں میں کہا جاتا ہے خلیفۃ بلا فضل علی ہے۔ تم صدیق عمر عثمان کی خلافت کا اپنی اذان میں انکار کرتے ہو۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا تمہیں انکار کی یہ جرت بھی انشاءاللہ ہم چھین لیں گے، اور تم میں یہ جرت نہیں ہوگی، تم اپنے منہ کو چھپاتے پھرو گے۔ وقت آئے گا ہم کہتے تھے، لوگ نہیں مانتے تھے، اب پورا ملک مان چکا ہے، ہر سنی تسلیم کر چکا ہے کہ ہم تو بھولے ہوئے تھے، ہم تو غلط فہمی میں تھے کہ یہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ اب پتا چلا ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اسلام کی چوٹی کو، اسلام کی کوہان کو، اسلام کے سر کو کاٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام کا سر صدیق ہے، اسلام کی چوٹی صدیق ہے، اسلام کا آغاز صدیق ہے، اسلام کا شروع صدیق ہے۔ صدیق کیا تک یہ الفاظ میرا رب پہنچانے پر قادر ہے۔ اگر حبیب کے الفاظ سورہ یاسین کی صورت میں ہمارے پاس پہنچانے ہیں رب نے، تو یا اللہ تو قادر ہے ہمارے الفاظ صدیق تک پہنچا دے۔ صدیق تیرے ہاں موجود ہے، جنت کے اعلیٰ ترین علیین درجات میں ہے، اور پیغمبر کے ساتھ روضہ ادھر میں دفن ہے ان کا جسد مبارک۔ یا اللہ ہمارے یہ الفاظ ان تک پہنچا دے کہ صدیق تیری شان پر قربان ذبح ہو جائیں گے، لیکن تیری شان پہ انشاءاللہ آنچ نہیں
آنے دیں گے، زندہ رہیں گے تیری مدح کرتے رہیں گے، مریں گے تو ہمارے خون کے آخری قطرے سے بھی انشاءاللہ آواز آئے گی صدیق تیرے ایمان میں کوئی شک نہیں، صدیق تیرے ایمان میں کوئی شک نہیں، صدیق تیرے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ مجھے کہنے دیجئے جس طرح یہ قرآن کے قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں، مجھے صدیق کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح یہ قرآن رب کا کلام ہے، اسی طرح صدیق میرے محمد کا غلام بھی ہے، صدیق میرے مصطفیٰ کی امت کا امام بھی ہے، صدیق میرے مصطفیٰ کا نائب بھی ہے، صدیق میرے مصطفیٰ کا ہم سفر بھی ہے، صدیق غار کا، قبر کا، حوض کا ساتھی ہے۔ صدیق کو جنت کے 8 دروازے سے آواز آ رہی ہوگی کہ صدیق اس طرف سے گزرے، صدیق اس طرف سے گزرے۔ جس صدیق کے جنت کے دروازوں کا دربان آواز دے رہا ہے، کتنا وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے بعد دربان جنت بھی مشتاق ہے کہ کب صدیق آئے، کب صدیق آئے، کب صدیق آئے۔ صدیق سے تیری صداقت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن تیری صداقت پر انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے ہمیں اس عہد پر، اس عزم پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔